دوستو آج مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم سے جدا ہوئے 53 سال ہو گئے ہیں۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محترمہ فاطمہ جناح کی زندگی اور کچھ اہم واقعات کے بارے میں بتائیں گے، تو مفید معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھتے رہیے۔ دوستو مادر ملت کی 53ویں برسی آج ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام اور قومی جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ دوستو جناح پونجا وہ خوش نصیب باپ ہیں کہ جہاں ان کے بیٹے محمد علی جناح برصغیر کے عظیم مسیحا کے طور پر سامنے آئے، وہیں ان کی بیٹی فاطمہ جناح عملی طور پر اپنے بھائی کے مشن پر ان کے ساتھ شامل رہیں۔ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے 17 سال چھوٹی تھیں، لیکن قائد اعظم کی دیکھ بھال اور ان کے سیاسی مشن کو پورا کرنے کے لیے وہ قدم قدم پر قائد اعظم کے ہمراہ رہیں۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن ہی نہیں بلکہ ان کی فکری وراثت کی بھی امین تھیں۔ محترمہ کی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے عظیم بھائی کی رفاقت میں بسر ہوا۔ وہ تحریک پاکستان میں مشغول اپنے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رہتیں۔ وہ صرف اپنے بڑے بھائی کی ضروریات کا ہی خیال نہیں رکھتی تھیں بلکہ ان کے سیاسی مشن کی تکمیل میں معاون و مددگار بھی ثابت ہوئیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کی شانہ بشانہ چلتے ہوئے مسلم لیگ کی خواتین ونگ کو منظم کیا اور مسلم لیگ کا پیغام خواتین کے ذریعے گھر گھر پہنچایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کے آخری 19 برس تو ایسے تھے جب محترمہ فاطمہ جناح لمحہ بلمحہ اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا جب تحریک پاکستان اپنے منطقی انجام کی جانب رواں دواں تھی۔ قائد اعظم کے ساتھ طویل رفاقت کے باعث محترمہ کے مزاج اور برتاؤ میں قائد اعظم سے کافی مماثلت پائی جاتی تھی۔ وہی عوام کی خدمت کا جذبہ، وہی جرأت و بے باکی اور وہی یقین محکم جو بھائی کی خصوصیات تھیں قدرت نے بہن کو بھی عطا کی تھیں۔ خاتون پاکستان نے برصغیر کا شہر بہ شہر دورہ کر کے مسلمان عورتوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی، اور یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ حصول پاکستان کی جدوجہد میں مسلمان عورتوں نے بھی مردوں کے شانہ بشانہ قابل تعریف خدمات انجام دیں۔ محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے بھائی کے دوش بدوش 1936 میں ہی خدمت قوم و وطن کا بیڑا اٹھا لیا تھا۔ تاہم قائد اعظم کی اپنی اہلیہ سے علیحدگی کے بعد محترمہ فاطمہ جناح ہر آن قائد کے ہمراہ رہتیں اور ان کی صحت کا خیال رکھتیں۔ اندرون ملک دوروں کے دوران بھی وہ قائد کے ہمراہ ہوتی تھیں۔ تقسیم ہند کے بعد ایک نئی مملکت کا قیام جس میں وسائل نہایت قلیل جبکہ مسائل پہاڑ کی مانند تھے، اور پھر قائد اعظم کی تیزی سے بگڑتی صحت نے قوم و ملت کو تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس دوران محترمہ فاطمہ جناح ہی تھیں جنہوں نے نہ صرف قائد کی اعتماداری اور دیکھ بھال میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی بلکہ قوم و ملت کے حوصلوں کو بھی بلند رکھا۔ قیام پاکستان کے محض 1 سال بعد ہی قائد اعظم کی وفات نے قوم کے حوصلے پست کر دیے تھے اور دشمنوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ علیحدہ اسلامی ریاست کا خواب 1 سال بعد ہی چکنا چور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ ایسے موقع پر ایک بار پھر محترمہ نے قوم کے جذبوں کو اپنی تقاریر سے جلا بخشی، قوم کو دوبارہ سے قائد کے پیغام پر یکجا کیا اور ان میں نئی روح پھونکی۔ اس حوالے سے محترمہ فاطمہ جناح نے مسلسل جدوجہد کی اور وہ مختلف مواقع پر قوم سے مخاطب بھی ہوتی رہیں۔ انہوں نے پاکستان کے مختلف قومی دنوں اور تہواروں کے مواقع پر ریڈیو پاکستان سے بھی عوام سے خطاب کیا۔ اس سلسلے کا آغاز قائد اعظم کی زندگی میں ہی ہو چکا تھا۔ ریڈیو پاکستان کے ریکارڈ اور محترمہ کی تقاریر کے ایک نجا مجموعے گلبانگ حیات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ریڈیو پاکستان سے محترمہ فاطمہ جناح کی پہلی تقریر 5 نومبر 1947 کو نشر ہوئی تھی۔ قائد اعظم کی زندگی ہی میں محترمہ فاطمہ جناح کی دوسری تقریر 28 مارچ 1948 کو ریڈیو پاکستان ڈھاکہ سے نشر ہوئی۔ تاہم محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم کی رحلت کے بعد ریڈیو پاکستان سے جو پہلی تقریر نشر کی اس کی تاریخ 27 ستمبر 1948 تھی۔ ریڈیو پاکستان سے محترمہ فاطمہ جناح کی تقاریر کا یہ سلسلہ جاری رہا اور یوم آزادی، یوم وفات قائد اعظم اور عید الفطر کے مواقع پر محترمہ فاطمہ جناح اپنی نشری تقریروں کے ذریعے قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی رہیں۔ ان تمام تقاریر اور بیانات کے مسودے محترمہ کی تقاریر کے پہلے مجموعے گلبانگ حیات میں محفوظ ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب خاتون پاکستان کو لگا کہ پاکستان میں جمہوری عمل کو خطرہ لاحق ہے تو وہ دوبارہ میدان عمل میں نکلیں اور انہوں نے ملک بھر میں جلسے کر کے ڈکٹیٹرز کو للکارا۔ پوری قوم ایک بار پھر محترمہ کی آواز پر لبیک کرتے ہوئے جوک در جوک ان کے قافلے میں شامل ہونے لگے۔ سازشی عناصر نے محترمہ کو الیکشن میں تو کامیاب نہ ہونے دیا لیکن عوام کے دل سے محترمہ کی محبت کو نہ نکال سکے۔
یہی وجہ ہے کہ 9 جولائی 1967 کو جیسے ہی محترمہ کے انتقال کی خبر جنگل کی آگ کی تیزی سے پھیلی، عوام داڑے مارتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل غمزدہ۔ عوام کی والہانہ عقیدت کے مد نظر حکومت نے محترمہ کی وصیت پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا اور محترمہ کی تدفین ان کے بھائی قائد اعظم کے پہلو میں کی۔ عوامی سطح پر خاتون پاکستان کہلانے والی محترمہ فاطمہ جناح کو سرکاری طور پر مادر ملت کے لقب سے نوازا گیا۔ یوں مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح قائد اعظم محمد علی جناح کی نظریاتی ساتھی بھی تھیں اور ان کی زندگی میں ان کے ہمراہ بھی رہیں اور مرنے کے بعد بھی اپنے بھائی کے پہلو میں دفن ہوئیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔